اور یہ مقبول جان صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ کی 232 سالہ صدور کی جو تاریخ ہے اس کے سخت ترین حفاظتی انتظامات میں یہ جو انتقال اقتدار ہوا ہے کہ امریکہ کی حالت جو ہے وہ دیدنی تھی کہ پورے امریکہ میں ہائی الرٹ تھا، چند ریاستوں میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ تھی، کیپٹل ہل کے گرد جو ہے وہ ایک آہنی دیوار جو ہے وہ نصب کر دی گئی تھی، 25,000 سے زائد نیشنل گارڈز تعینات تھے، اور اس طرح کے کئی طرح کے حفاظتی انتظامات، چیکنگ پوائنٹس مختلف جگہ پہ بنے ہوئے تھے۔ آپ کے خیال میں امریکہ میں یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ جو کی گئی ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو فنڈامنٹل فلسفی یہ ثابت ہو گئی ہے کہ جمہوریت بذات خود ایک نیچرل سسٹم نہیں ہے، اسے بھی ایک آمریت کی ضرورت پڑتی ہے نفاذ کے لیے، ورنہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت نئے صدر نے تو کہا کہ جمہوریت پریویل کر رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے وہی میں بتا رہا ہوں، جس طرح انہوں نے افغانستان میں انتقال اقتدار کیا ہے اپنی فورسز کے نیچے، یا عراق میں انتقال اقتدار کا پروسیس ڈالا ہے کہ یہ ایک علاقہ ہے، اس کے قبضہ کرتے ہیں، اس میں الیکشنز کے ریزلٹس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اپنی اس تلواروں کی سائے کے نیچے اس بندے کو حلف اٹھواتے ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے آج امریکہ میں بھی کیا ہے، کرنا پڑا ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے ایک بتاؤں وہ راستہ کیوں نہیں تھا۔ پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ہوا ہے کہ 50 پوائنٹ کچھ اور 49 پوائنٹ کچھ کے درمیان جو فرق تھا، اس میں سے 49 پوائنٹ کچھ کے لوگوں نے 50 پوائنٹ کچھ کی آمریت، جو جسے اکثریت کی آمریت کہتے ہیں، اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری ایک سے ہے، ہم کہاں ہیں۔ یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ ایڈمس کے زمانے میں ہوا تھا، اس نے بھی۔ دوسری بات جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ جو 49% جو ووٹ آیا ہے، یا 50% کے قریب 49.8 کچھ، یہ ووٹ ایک بہت بڑی اکثریت کا ووٹ ہے۔ اتنے لمیٹڈ مارجن کے تحت کبھی بھی آمریت نافذ نہیں کی جا سکتی، بے شک وہ اکثریت کی آمریت ہو، بے شک وہ جمہوریت، سسٹم چل نہیں سکتا۔ جو کچھ کیپٹل ہل میں ہوا 6 جنوری کو، یہ ایک ٹرائل تھا، یہ ایک ریہرسل تھی جو کہ ہو چکی ہے، اور اس ریہرسل نے ان کو آپ کے خیال میں ابھی یہ خطرہ ٹالا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ٹلا، ناممکنات ٹل سکتا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، کسی بھی ملک کے اندر انارکی پھیلانی ہو یا کسی ملک کے اندر تبدیلی لانی ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مکمل طور پر ایسا گروہ بن جائے کہ جو مطمئن نہ ہو سسٹم سے، جو سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ دوسرا کوئی نظریہ ہو، اور سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک ایتھنیسٹی اور مذہب، ان دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ یہ تفریق تو پیدا کر دی انہوں نے۔ پھر دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ 1861 میں ابراہیم لنکن آخری بندہ تھا جس نے وہ لڑائی لڑی ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان، اور اس نے کہا کہ غلامی کو ختم کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور وہ نارتھ کی بادشاہت جو ہے وہ قائم ہوگی، کیونکہ ساؤتھ کا علاقہ جو تھا، نارتھ میں تو ظاہر بات ہے نیو یارک میں تو کوئی فصلیں نہیں تھیں، بoston میں کوئی فصلیں نہیں تھیں، ہیوسٹن میں کوئی فصلیں نہیں تھیں، یہ اوپر کا جو علاقہ ہے اس میں تو کچھ نہیں، لیکن جو نیچے کی جتنے بھی ریاستیں تھیں، خواہ وہ ٹیکسس تھا، خواہ وہ فلوریڈا تھی، یہ دوسری چیز، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے کالے چاہیے تھے، اور غلام کالے چاہیے تھے، تو انہوں نے اپنا مفاد کے لیے، وہ سارے گورے تھے۔ یہ جو سارے کا سارا علاقہ ہے جسے ہم ببلیکل بیلٹ بھی کہتے ہیں، اس بیلٹ کے اندر بڑے کٹر قسم کے کرسچنز ہیں، اور ان کے اندر ایک بندہ تھا، اس نے ایک کرسچن مینیفیسٹو لکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ڈیموکریسی ہے یہ بنیادی طور پر حکومت الہیہ یعنی تھیوکریسی کے، کرسچن حکومت الہیہ کے قیام کی مخالف ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جس دن امریکن سینٹ یا امریکن کانگریس ابارشن کا بل پاس کرے گی، ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں زبردستی قسم کا، اور اس کے لیے تم اسلحہ خریدو۔ 40 کروڑ ویپن ہے اس وقت امریکہ میں لوگوں کے پاس، 74% گورا ہے۔ ان میں سے کچھ گورے وہ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، جو میرے اور آپ کی طرح ہیں، گھر دفتر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، لیکن وہ گورا جو کہ اوکلاہوما میں رہتا ہے، وہ گورا جو کہ تلسا میں رہتا ہے، وہ گورا جو کہ ٹیکسس میں رہتا ہے، آسٹن میں رہتا ہے، ان جگہوں پہ رہتا ہے، یہ گورا جو ہے یہ اپنے علاقے سے بھی کبھی باہر نہیں گیا۔ یہ گورا صبح اٹھتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، کھیت پہ کام کرتا ہے، گھوڑا ووڑا چلاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، چرچ میں جاتا ہے،
پادری کی بات سنتا ہے اور کالے کو گالی نکالتا ہے, میکسیکن کو گالی نکالتا ہے. اب دیکھیں اس گورے کے نزدیک وہ گزشتہ کم از کم 100 سال سے استحصال کا شکار ہو رہا ہے. اس کو گالی دی جاتی ہے کس بنیاد پہ کہ وہ کالا ہے, اس کو ہم نے ایکویٹ کرنا ہے. وہ کبھی بھی افریقن امریکن نہیں کہتا, اس کو نیگر کہتا ہے. وہ آج بھی بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہی چیزیں پڑھاتا ہے. دوسرا, امریکہ کا جو سلیبس ہے وہ آج تک مستقل طور پر اینٹی کالا ہے اور پرو گورا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے یہ اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں. اب میں اگر فار ایگزامپل انڈیا سے آیا ہوں, یہ پاکستان سے آئے ہیں, وہ افریقہ سے آیا ہے, تو میرا ماضی نہیں پڑھایا جائے گا. لیکن جو یورپ سے گورا آیا اس کا ماضی پڑھایا جائے گا. الیگزینڈر پڑھایا جائے گا, شیکسپیئر پڑھایا جائے گا, موپساں پڑھایا جائے گا, ہر وہ چیز بے شک وہ انگریزی زبان میں تھا, گوئٹے پڑھایا جائے گا یہ. لیکن یہ کبھی نہیں پڑھایا جائے گا کہ نائجیریا کا بھی کوئی شاعر تھا, روڈیشیا کا بھی کوئی شاعر تھا, علامہ اقبال بھی کوئی تھے. ہاں علامہ اقبال تو ابا ہے نا جی, لیکن یہ ہے کہ ان کے جو پرانے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کا سلیبس پڑھایا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا جہاں یہیں کا پیداوار تھا, ہم گوروں نے ان کو آزاد کیا. یہ ان کے اوریجنل تمام زبان جو ہے اس کے اندر بلیک, مطلب فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کہا جاتا ہے بلیک میلنگ, یو آر بلیک میلنگ می, تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو. لفظ ہی ایسا جو ہے سلیکٹ کر مطلب کوئی بندہ گھر کا غدار کہتا ہے بلیک شیپ آف دا فیملی, وائٹ شیپ آف دا فیملی نہیں ہوتا. اس اور بے شمار قسم کے. ٹارزن جنگل میں ہوتا ہے افریقہ کے جنگل میں ہوتا ہے لیکن گورا ہے, اس کے ساتھ اس کی دوست ہے وہ بھی گوری ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سلیبس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں جو گورا سمجھتا ہے کہ یہ میری اعلیٰ نسل میں, کالا سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ انہیرنٹ اس کے اندر. اس کے ساتھ آپ کرسچنس کی ایونجلیکل جو موومنٹ, آرتھوڈاکس کرسچنس جو ہیں, رومن کیتھولک کرسچنس, ان دونوں نے مل کے ایک حکومت الہیہ کے قیام کی ایک پوری موومنٹ بلڈ کی ہوئی. اس کو ٹرمپ نے ایکسپلائٹ کیا تھا, اور ٹرمپ کو میں بہت بڑا محسن سمجھتا ہوں پوری انسانیت کا کہ اس نے امریکہ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اب وہ چہرہ واپس نہیں جا سکتا. اب دیکھیں جہاں لوگ پکڑتے تھے کہتے تھے اندر کیوں جا رہے تھے, اس نے کہا ریولوشن. لیکن خطرے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ 12 بندے انہوں نے سسپینڈ کیے ہیں گارڈز میں سے, جس میں انہیں الزام ہے کہ یہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتے یہ وہ ہیں جو دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں, دوسروں کی فوجوں میں بات کرتے ہیں, یہ اپنی فورسز میں. اس وقت جو وہاں لوگ تھے ان میں سے 25% وہ لوگ تھے جو سرونگ پولیس کے آفیسرز تھے یا پولیس مین تھے جن کی اس کو ڈیوٹی نہیں تھی, ان کا کام بھی چلتے ہیں. یہ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ جس دن مظاہرے ہوئے 6 جنوری. اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ پولیس والے مظاہرین میں شامل ہیں. آج وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 جنوری کو ہنگامے نہیں ہوئے, یہ نہیں ہوئے. نا, امریکہ کی سوسائٹی اس قسم کی ہے ہی نہیں. وہ ہنگامے پھوٹنے کے لیے کوئی ایک واقعہ چاہیے, جیسے فلائٹ کا واقعہ ہوا تھا. اب وہ ہنگامے پھوٹیں گے کیونکہ اسلحہ انہوں نے اتنا اکٹھا کر لیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی زندگی میں اسلحہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی اسلحہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ ٹریننگز لے رہے ہیں. اور وہ گورے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ پورے کا پورا جو ہے نا صاف کرتے ہیں امریکہ کو, جیسے ہم نے ریڈ انڈینز کو صاف کیا تھا. دیکھیے ریڈ انڈین یہاں رہنے والے تھے, وہاں پر اس وقت 1% بھی نہیں ہے, اتنا مارا گیا. پورے امریکہ میں رہتے تھے وہ لوگ, 1% بھی نہیں بنتے وہ ریڈ انڈین, اور کوئی نہیں ان کو بتاتا کہ یہاں ریڈ انڈینس کا ملک تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ انڈین نیٹو بیسک یہیں کے لوگ تھے, تو ہم نے ان کو تہذیب سکھائی اور اقتدار سکھایا جائے. تو ٹرمپ نے آج جاتی دفعہ کہا ہے تم اقتدار حاصل کر رہے ہو لیکن ہم ہر جگہ موجود رہیں گے, ایک اور ہم واپس بھی آئیں گے. دوسرا اس نے جو اہم ترین چیز کی ہے, اس نے امریکہ کے بچے کے جو گورا تھا, جو اس کا فال دماغ میں یہ بات پکی کر دی ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے, اور وہ یقین کرتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم نے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتا ہے ان لوگوں نے جس طرح باہر ملکوں میں کرتے تھے, وینزویلا میں الیکشن چوری کیا, اس طرح انہوں نے امریکہ میں کیا, اور یہ انہوں نے اس نے لوگوں کو تیار کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے.